ڈاکٹر صاحب چھایاں جانے کا نام نہیں لے رہی. میں نے مائکرو نیڈلنگ کے بہت زیادہ سیشن کروا لیے ہیں, میں نے کیمیکل پیل کروا لیا ہے, میں نے میزو تھراپی بھی کروائی ہے, میں نے کیو سوئچ لیزر کروایا ہے اور مختلف قسم کے لیزر کروائے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ہر ٹوٹکا آزمایا ہے, لیکن میری چھایاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, اسکن خراب ہوتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. جیسے ڈاکٹر آصف یاسین. آج کی ویڈیو میں اسپیشلی آپ لوگوں کو کچھ بیسکس بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی چھایاں جاتی کیوں نہیں ہیں. چھایاں جانے کی بجائے آپ کی اسکن دن با دن خراب ہوتی جاتی ہے, آپ کو پگمنٹیشن بڑھتی جاتی ہے, آپ کی اسکن ڈل ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایون دیٹ بہت ساری فیمیلز آ کر یہ کمپلین کرتی ہیں, بتا رہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب تو ہم نے اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنی جو سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں, فیملی کی گیدرنگ, ہم نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے. بہت عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جو ہے وہ لانتیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ کا چہرہ بہت خراب ہو گیا ہے, آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو بیسیکلی ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسکن کا پرابلم ہو گیا یا ویسے بھی کوئی آپ کو بیماری اللہ معاف کرے ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مورلی جو ہے بہت کم سپورٹ کیا جاتا ہے, آپ کو بہت کم جو ہے گائیڈ کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کو نیگیٹو کمنٹس, نیگیٹو باتیں, نیگیٹو لوگ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو دوبارہ مطلب مزید جو ہے آپ کو مایوس کرتے ہیں. سمپلی آج میری ویڈیو میلازما کے حوالے سے, ویسے تو بہت ساری ویڈیوز ہیں, چھایاں بیسیکلی بنتی کیوں ہیں اور آپ کی اسکن ڈے بائی ڈے خراب کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسکن بہتر کیوں نہیں ہو رہی ہوتی, ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود بھی اسکن ڈے بائی ڈے خراب کیوں ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی بھی کنسلٹیشن لی, جتنے بھی ٹریٹمنٹس لیے, جتنے آپ لوگوں نے پروسیجرز کروائے, کیا آپ لوگوں کو ان چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا جو میں اس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں. سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. دیکھیں میرے پاس آپ کے آل اوور پاکستان سے لوگ آتے ہیں میلازما کے ٹریٹمنٹ کے لیے, ویسے تو باقی اسکن کے ٹریٹمنٹس کے لیے بھی آتے ہیں, لیکن موسٹلی 70% لوگ وہ آتے ہیں جن کو چھایوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں. ایون دیٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ لوگ بھی جب پاکستان میں آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, ادروائز وہ آن لائن کنسلٹیشن لیتے ہیں اور 6 مہینے کا اپنا کورس منگواتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, اگر آپ لوگ نے کنسلٹیشن لی ہے, پروسیجرز کروائے ہیں, ٹریٹمنٹس کروائے ہیں مختلف ڈاکٹرز کے پاس, تو میرا سوال یہ ہے کیا آپ لوگوں کو پراپر کنسلٹیشن کی گئی, کیا آپ لوگوں کو گائیڈ کیا گیا کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ پوچھا گیا آپ سے کہ کیا آپ کو ہارمونز کا مسئلہ ہے, کیا آپ کے پیریڈ ڈسٹرب رہتے ہیں, کیا آپ کو پولیسسٹک اووری سنڈروم تو نہیں ہے. اگر آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں, آپ کی چھایاں کبھی بھی پراپر ٹھیک نہیں ہو سکتی, مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پراپر اپنے ہارمونز کا, اپنے پیریڈز کا بھی ٹریٹمنٹ لیں, جو کہ گائیڈ نہیں کیا جاتا. نمبر 2 بیسک. اب یہ وہ بیسکس ہیں, اگر آپ ان بیسکس کو ٹھیک نہیں کرتے تو نیور اگر آپ کی اسکن لکھوا کے رکھ لیں, آپ کی پگمنٹیشن نہیں جائے گی بلکہ خراب ہوگی. وجہ یہی ہے کہ فیمیلز کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے ٹریٹمنٹ بھی لیا ہے لیکن چھایاں نہیں جا رہی. جب تک آپ کو بیسکس گائیڈ نہیں کی جائیں گی, آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کا جو ہے مسئلہ جو اثر ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو. آپ کو سر میں درد ہو جاتا ہے, کسی کو بھی سر میں درد ہو جاتا ہے تو وہ پیناڈول کی 2 گولیاں اٹھا کے کھا لیتے ہیں کہ ہمارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. وقتی طور پر تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ایک دن گزرتا ہے, پھر سر کا درد شروع ہو جاتا ہے, 2 دن بعد پھر سر کا درد شروع ہوتا ہے. اب کوئی بھی پراپر جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرواتا, گائیڈ لائن نہیں لیتا کہ آیا کہ آپ کو جو سر میں درد ہوا ہے وہ بلڈ پریشر لو کی وجہ سے ہوا ہے, بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کو کوئی ٹینشن ڈپریشن ہے, کوئی آپ نے کھانا نہیں کھایا, بھوک کی وجہ سے سر میں درد ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا ہے. جب تک آپ بیسک کاز کو نہیں دیکھتے اور آپ سمپلی پیناڈول کی گولی کھاتے ہیں تو ہر دوسرے دن آپ کو وہ مسئلہ ہو سکتا ہے. جب آپ پراپر کاز کو دیکھیں گے, وجہ کو دیکھیں گے, اس کو ساتھ ٹھیک کریں گے اور ساتھ میں ٹریٹمنٹ لیں گے تو آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے, یعنی دوبارہ سے آپ کو سر میں درد نہیں ہوگا. اسی طرح میں ہمیشہ پگمنٹیشن کے لیے کہتا ہوں, اگر آپ کو میلازما ہو گیا ہے تو سب سے پہلے پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیں, پراپر کنسلٹیشن لیں, کیونکہ آپ فیس پے کرتے ہیں اور آپ کا حق ہے کہ آپ پراپر جو ہے کنسلٹیشن لیں کہ آپ کو کاز کیا ہے, جو کہ گائیڈ نہیں کیا جاتا. جتنے بھی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کو کبھی بھی یہ گائیڈ لائن نہیں دی جاتی. نمبر 1 میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھا جاتا ہے
کہ آپ کو ہارمونز کا مسئلہ ہے، پیریڈز کا مسئلہ ہے، تو کیا اس کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، کیا اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے. اگر آپ کو ہارمونز پیریڈ ڈسٹرب ہیں تو کبھی بھی آپ کی پگمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. نمبر 2، اگر آپ کو تھائرائڈ ہارمونز کا ایشو ہے، اگر آپ کے T3 T4 ہارمون جو ہے ڈسٹرب ہیں تو آپ کی پگمنٹیشن مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہے، سیرم فیریٹن جو ہے آپ کا کم ہے لیول، تو آپ کی میلازما پگمنٹیشن کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی بلکہ اسکن ڈے بائی ڈے ڈل ہوتی جاتی ہے. اگر آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو یہ بھی آپ کی پگمنٹیشن کو بڑھاتی ہے. پگمنٹیشن کو مکمل طور پر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس ڈیفیشنسی کو ٹھیک نہیں کرتے. اب نمبر 5 پہ آتا ہے، کیا آپ لوگوں نے اگر فارمولا کریمیں، اسٹیرائڈ والی کریمیں بہت زیادہ استعمال کی ہیں تو کیا آپ نے ابھی بھی ان کریموں کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے؟ کتنا ٹائم کے لیے آپ نے ان کو استعمال کیا؟ کیا آپ نے اس اوپر والی لیئر بالکل ڈیمیج کر دی ہے؟ آپ کی پگمنٹیشن جو ہے فرسٹ لیئر میں ہے، سیکنڈ لیئر میں ہے یا تھرڈ لیئر میں ہے؟ کس لیول پہ آپ کی پگمنٹیشن ڈیپ لیئر میں گئی ہوئی ہے؟ تو وہ جب تک آپ ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو گائیڈ نہیں کیا جائے گا تو پراپر ٹریٹمنٹ بھی گائیڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ آپ کا لائف سٹائل. اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری آج کل سب سے بری عادت کیا ہے کہ ہم لوگ رات کو 3 بجے 4 بجے جاگتے رہتے ہیں تب تک، یا ساری رات نہیں سوتے اور دن میں سوتے ہیں، اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کھانے پینے کا، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے پراپر نیند کا، سکون کا، اور موبائل میں لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں. آپ ایک بات اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، اگر آپ کو پگمنٹیشن ہو گئی ہے، اسکن ڈل ہو رہی ہے، رف ہو رہی ہے، آپ کو ایجنگ سائن ہو رہے ہیں، اسکن لوز ہو رہی ہے، فائن لائنز آ رہے ہیں، رنکلز آ رہے ہیں، اگر آپ اپنی پراپر ایک سیلف روٹین جو ہے اس کو نارمل نہیں کرتے، ٹائم پہ نہیں سوتے، ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے، اپنی ان چیزوں کو مینٹین نہیں کرتے، تو آپ کی اسکن نارمل کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ڈے بائی ڈے ڈیمیج ہوگی، خراب ہوگی، لیکن ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گی. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں نے کھانا پینا جنک فوڈز ہیں، آپ کی اسکن کے روٹین ہے، آپ پراپر فالو کرتے ہیں. اب ایٹ دا اینڈ آتا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ. جب آپ ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں اور پراپر آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اپنی اسکن کیئر کے لحاظ سے، اب کیا ہوتا ہے آپ کی اسکن کی کنڈیشن دیکھ کر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ اور سیف ٹریٹمنٹ کیا ہے. اب مختلف قسم کے جو ہے، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ اسکن کا کام، میں ہمیشہ کہتا ہوں اسکن کا جو کام ہے یہ ایک آرٹ ہے، اینڈ ایوری ون از ناٹ این آرٹسٹ. آپ کی اسکن کو سمجھ کر اس کے اکارڈنگ ٹریٹمنٹ کرنا آپ کی اسکن کو بینیفٹ دے گا، آپ کی اسکن کو ہیلدی کرے گا، پگمنٹیشن ٹھیک کرے گا. ہوتا کیا ہے، آپ مختلف کلینکس پہ گئے، وہاں پہ اسسٹنٹ کھڑے ہیں یا کوئی بھی کھڑا ہے، یا وہ کیا کرتے ہیں، پراپر ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا نہیں ہے، آپ کا وہی اسسٹنٹ جو ہے آپ کی اسکن کو پکڑ کے وہ مائکرو نیڈلنگ کر رہا ہے، پروسیجر کر رہا ہے، کیمیکل پیل کر رہا ہے. جس لیول پہ کیمیکل پیل کرنا چاہیے اس لیول پہ ہوا نہیں ہے، جس لیول پہ مائکرو نیڈلنگ کرنی چاہیے اس لیول پہ ہوئی نہیں. آپ کی اسکن کے لیے مائکرو نیڈلنگ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے تو وہ بھی نہیں گائیڈ کیا جاتا. سب کو وہ ایک ہی پیمانے میں رکھتے ہیں، سب کو پکڑ کے رگڑ دیتے ہیں. آپ کیمیکل پیل ہارڈ لیول پہ کر دیتے ہیں، ہارش لیول پہ، اسکن الٹا ڈیمیج ہوتی ہے، بلیک ہو جاتا ہے پورا فیس. میزو تھراپی جو ہے کس لیول پہ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کی اسکن کو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پراپر گائیڈ نہیں کی جاتی. جب تک آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لیتے تو آپ کی اسکن ٹھیک نہیں ہو سکتی. اگر آپ کی اسکن ٹھیک نہیں ہو رہی اور ٹریٹمنٹ لے کے تھک گئے ہیں تو میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آئیں، پراپر گائیڈ لائن لیں، پراپر آپ ٹریٹمنٹ لیں. میں اپنا بیسٹ دیتا ہوں اور میرا اللہ شفا دیتا ہے. میرے جتنے بھی پیشنٹس ہیں الحمدللہ جن کی اسکن بالکل بلیک بھی ہوتی ہے، خراب بھی ہوتی ہے، بیسٹ ریزلٹس ملتے ہیں. لیکن وہ ایک بات یاد رکھیں، کوئی جلدی نہیں کرنی. جتنا آپ کو ٹریٹمنٹ 6 مہینے کا 8 مہینے کا گائیڈ کیا جاتا ہے اس کو فالو کریں. اگر آپ نے 5 سال 8 سال لگائے ہیں اسکن کو خراب کرنے میں، کم از کم 5 سے 8 مہینے بھی دیں، ڈاکٹر کو ٹائم دیں تاکہ وہ آپ کی اسکن کو ٹھیک کر سکے. اگر آپ کو اسکن ہیئر اینڈ نیل کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ لیں، آپ کو بیسٹ ٹریٹمنٹ ملے گا اور میرے اللہ نے آپ کو شفا سے نوازنا ہے، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے. اگر آپ پراپر اور بیسٹ ٹائم پہ پراپر علاج کرواتے ہیں تو میرے اللہ نے آپ کو شفا سے نوازنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھی باتیں سوچا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں تو اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.